چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بہت سارے پروجیکٹس میں کام کریں جو کہ نوجوانوں کے لیے پروجیکٹس ہیں. فیوچر کے لیے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی نوجوانوں کو ہم آگے لے کے جائیں, نوجوانوں کو ہم ایسا ایسا ہنر سکھائیں کہ نوجوان پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر جا کے بھی اپنا روزگار کما سکیں, اپنی جو ہنر ہے اس کو آگے بڑھا سکیں. اور شروع میں جب 2008 والی حکومت آئی تھی تب بے نظیر بھٹو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام سندھ حکومت نے شروع کیا تھا. اس میں لوگوں کو اسکل سکھائے گئے تھے, اس کے بعد ان کو وہ سرٹیفکیشن تھی, اس سرٹیفکیشن کے بعد یہاں کا نوجوان پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر جا کے بھی جو ہے وہ روزگار کے مواقع تلاش کر رہا تھا. تو آج بھی حکومت سندھ کی پرائرٹی ہے, اور کچھ چند دنوں میں آپ کو ایک اور خوشخبری دینے والا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سندھ حکومت کچھ اور بھی اس طرح کے پروجیکٹس لائے گی انڈر دا چیئرمین آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, جس میں ہماری ترجیح یہ ہوگی کہ ہر نوجوان, پاکستان کا ہر نوجوان, خصوصی طور پہ سندھ حکومت کا ہر نوجوان, وہ کوئی نہ کوئی اس کو کوئی عزت کے ساتھ اس کو روزگار ملے, اپنا کاروبار کر سکے, اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کے جا سکے. اس کے لیے حکومت مکمل طور پر تعاون کرے گی. آج ٹرانسپورٹ کا دن منایا جا رہا ہے, تو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. اس وقت ہماری پیپلز بس سروس کراچی میں, حیدرآباد میں, سکھر میں, میرپور خاص میں, لاڑکانوں میں چل رہی ہے, شہید بینظیر آباد میں بھی چل رہی ہے. جس اسرا یونیورسٹی پہ ہم کھڑے ہیں یہیں سے ہمارے اسٹاپ شروع ہو رہا ہے, اور یہیں سے اسٹوڈنٹس کو بھی آنے جانے میں جو ہے آپ کو سہولت ملتی ہوگی کہ آپ عزت کے ساتھ ایئر کنڈیشن بسز میں اپنے گھروں سے یونیورسٹی کا سفر کر رہے ہوں گے. جو پیشنٹس ہیں, پیشنٹس کو بھی جو ہے وہ یہی بس سروس یوز کر کے وہ اپنے علاج کے لیے بھی آ سکتے ہیں, اور بہت کم سے کم کرائے پہ ہم اس کو چلا رہے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کی پہلی ای وی بسز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کراچی میں شروع کی, اور پورے پاکستان میں اس سے پہلے کسی نے ای وی بسز شروع نہیں کی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اس وقت ہمارے پاس انوائرمنٹل چیلنجز ہیں, ہمارے پاس ان چیلنجز کے لیے ہمیں اپنی ٹیکنالوجی کو چینج کرنا ہوگا, اپنے طرز جو ہمارا رہن سہن ہے اس کو چینج کرنا ہوگا, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس طرح کے چیزیں یوز کرنی ہوں گی یا انٹروڈیوس کرنی ہوگی جس سے ہم ماحولیاتی آلودگی سے اپنے ملک کو, اپنی عوام کو بچا سکیں. اس کے بعد جو پنک بس سروسز ہے, پنک بس سروس بھی پورے پاکستان میں واحد سندھ صوبہ جس نے شروعات کی, اور وہ صرف اور صرف جو یہاں پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, یہ صرف خواتین کے لیے پنک بس سروس شروع کی گئی ہے. اور اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے نیٹ ورک کو اور بھی بڑھائیں, باقی شہروں میں بھی پنک بس سروس کے نیٹ ورک کو بڑھائیں. اس کے علاوہ کراچی میں یلو لائن بی آر ٹی کا کام شروع ہو چکا ہے, ریڈ لائن بی آر ٹی کا کام چل رہا ہے, اورنج لائن بی آر ٹی کا کام ہم مکمل کر چکے ہیں. اور اب میں حیدرآباد میں بیٹھا ہوں تو مجھے ایک پروپوزل حیدرآباد میں بی آر ٹی کے لیے بھی آیا ہے, تو میں انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ حکومت سندھ اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جائے اور حیدرآباد شہر کو بھی بی آر ٹی دی جائے, تاکہ حیدرآباد کے عوام وہ بھی بی آر ٹی سے جو ہے وہ اپنا فائدہ لے سکیں. اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کا جو محکمہ ہے اس میں ہم نے بہت ساری فیئر کلیکشن کا سسٹم شروع کیا. کل ہی میں نے کراچی میں ایک افتتاح کیا جس سے ہم جو ہے بسز کے اندر بھی آپ کو سینس آف سیکورٹی دے رہے ہیں. تو ایک تو ہم نے ایئر کنڈیشن بسز بھی دے رہے ہیں, لیکن بسز کے اندر بھی کوئی آپ سے کوئی بدتمیزی نہ کرے, کوئی غلط کوئی چیز نہ ہو, کوئی چیز چوری نہ ہو جائے. اس حساب سے بھی کل ہم نے جو ہے وہ شروع کیا ہے کہ جی اب بسز کے اندر بھی ایک ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے, کون پیسنجر وہاں پہ بس میں سفر کر رہا ہے اور ڈرائیور کا رویہ کیا ہے, کنڈکٹر کا رویہ کیا ہے. یہ بھی ہم نے اس کا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر وہ بھی متعارف کرا ہے. تو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں مزید بھی ابھی تبدیلی آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی. ہم اس میں ہماری کوشش ہے کہ ڈبل ڈیکر بسز بھی ہمارے صوبے میں شروع کریں, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت ہے کہ جس طریقے سے پیپلز بس سروس باقی شہروں میں چل رہی ہے, سندھ کے ہر شہر میں چلے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہے کہ سندھ کے ہر شہر میں ہم پیپلز بس سروس شروع کریں.